اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر آڈیو پوڈ کاسٹ میں آپ تمام سامعین کا استقبال کرتی ہوں، جس کا موضوع مستورات کربلا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اعتبار سے، جس میں آپ کے القابات کو جانا، آپ کی زندگی کا ایک مختصر سا جائزہ لیا۔ آج بھی ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور کربلا کے حوالے سے آپ کا جو کردار سامنے آتا ہے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شاعر نے بہت خوب کہا، گواہ ہے تیری شجاعت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی صبر کی تلقین، بجھا کے شمع امامت جلا کے شمع یقین، سکون و صبر کی یہ کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، دلوں پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، جو مر چکے تھے خود ان کی زندگی لے کے، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھے۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ذاکرہ کنیز مومنہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانم بہت بہت شکریہ، سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں ایک بار پھر وقت دیا اور آپ مسلسل ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہتی ہوں، پچھلی گفتگو میں ہم نے بات کی تھی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے عورت کے 3 کرداروں کو مثالی انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا، جو کہ رہتی دنیا تک خواتین کے لیے نمونہ عمل دیتے رہیں گے۔ بہترین بیٹی کا کردار ہو، بہترین بیوی کا کردار ہو یا بہترین ماں کا کردار، بس ایک کردار تشنا نظر آتا ہے جس پر ان کی بیٹی نے ہمیں بہترین انداز سے اس کردار کو پیش کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں۔ اس کے بارے میں چاہتی ہوں میں آگاہی فراہم کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خانم، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس کردار کو جو تاریخ میں تشنا رہ گیا تھا بہت عمدگی کے ساتھ نبھایا، اور وہ بہن کا کردار تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر کربلا تک قدم قدم پر ان کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو بھائی بہن کی محبت ایک لاسانی نظر آئے گی۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اور بی بی زہرا کو یہ موقع نہیں مل پایا یقیناً، تو یہ ان کی بیٹی نے بہت اچھے انداز میں کیا۔ روایت کا جملہ، بچپن میں بی بی جب چھوٹی سی تھی اور گریہ کرتی تھی تو بی بی زہرا انتظار کرتی تھی کہ مولا حسین آئے تو ان کی گود میں دوں تو یہ بی بی قرار پا جائے۔ واہ کیا محبت! اور بس جیسے ہی مولا آتے بی بی کو گود میں لیتے، بی بی کو ایسا سکون مل جاتا کہ جیسے انہی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ بی بی سو رہی ہیں اور روشن دان سے اگر سورج کی روشنی جو ہے وہ بی بی کے جسم اقدس پہ پڑ رہی ہے تو یہ امام اپنی بہن سے ایسی محبت کرتے تھے کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ بی بی پہ دھوپ بھی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، کیا محبت! تو اس اعتبار سے وہ کوشش کرتے جتنی دیر بی بی سوئی ہیں اتنی دیر سائے کی طرح کھڑے رہے، اور جب تک بیدار نہ ہوتی تو وہ وہاں پر کھڑے رہتے۔ بس یہ محبت اور یہ احسان بی بی نے بھی نہ بھلایا۔ بے شک۔ اور اس کا بدلہ جب کوفہ اور شام کے راستوں میں قافلے کو دھوپ میں ٹھہرایا جاتا تھا تو اس وقت مولا سجاد کی طوق اور بیڑیاں جو گرم ہو جاتی تھی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہو کر سایہ فراہم کرتی تھی۔ یعنی حجت خدا، یعنی مولا حسین نے اپنی بہن پہ سایہ فراہم کیا تو بہن نے بھی پلٹ کر حجت خدا کے لیے سایہ فراہم کیا۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ کیا خوبصورت ہے یہ محبت، اور اس محبت سے یقیناً ہمیں بھی پیغام لینا چاہیے۔ اور جیسے کہ خانم ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ بی بی نے شادی کے موقع پر بھی کچھ شرائط رکھی تھی جس سے بھائی کی شدید محبت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ خود مولا کائنات اس بات کو جانتے تھے کہ زینب کو حسین سے بہت پیار ہے اور یہ بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے شادی کے موقع پر عبداللہ ابن جعفر طیار کے سامنے 2 شرائط رکھی۔
حالانکہ عبداللہ خود بھی اس چیز کو جانتے تھے، لیکن شرطوں کا رکھنا بھی یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے عورتوں کے پاس بھی کچھ حقوق ہے الحمدللہ۔ بے شک بے تو شک۔ بس اس وقت دو شرائط کا رکھنا کہ اے عبداللہ ایک مرتبہ دن میں زینب کو حسین کی زیارت کے لیے ضرور بھیجنا کہ یہ اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا اے عبداللہ اگر میرا بیٹا کربلا کے سفر کے لیے نکلے اور اپنے ساتھ شریکت الحسین بنا کر میری بیٹی کو لے کر جانا چاہے جی تو اسے اجازت دے دینا۔ بے اور شک۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے دل سے رضامندی دی اور ان دونوں شرائط کو قبول کیا۔ اچھا کیا بات ہے۔ اچھا خانم، دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ شادی سے پہلے بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے وہ تو ایک بے مثال ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد معاملہ بدل جاتا ہے، بالکل اولاد کے ساتھ اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن بالکل۔ کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی کے بعد بھی بہن بھائی کی محبت کا یہی عالم رہا؟ بالکل یہی عالم رہا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں اس واقعے سے اندازہ لگا لیں، اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک دفعہ شادی کے بعد ظاہر ہے جب گھر کی مصروفیت ہے، گھرداری ہے، شوہرداری ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، دیگر کام ہے، تو کبھی موقع نہیں مل پاتا نکلنے کا۔ تو 3 دن ہو گئے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کی زیارت نہیں کی تھی۔ اللہ، اب بی بی اس ایک کام کی وجہ سے سارے کام انجام دے رہی ہے مگر اداس ہے، غمگین بیٹھی ہے۔ پوچھ لیا کسی نے بی بی خیریت تو ہے، طبیعت صحیح نہیں ہے، کیا ہوا ہے، کیوں اتنی اداس ہے؟ کہتی ہے 3 دن ہو گئے حسین کو نہیں دیکھا، اس سے بڑا میرا غم اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ، اور ایک طرف بہن اتنی تڑپ رکھتی ہیں تو بھائی کی تڑپ کیا تھی کہ اگر شادی کے بعد بھی بہن کو دور سے آتا ہوا دیکھ لیتے، کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے، کلام پاک کو چھوڑ کر بہن کے استقبال کے لیے اٹھ سبحان جاتے اللہ، تھے۔ کیا بات۔ دیکھے تو ماں کے استقبال کے لیے نانا اٹھا کرتے تھے، یہاں بہن کے استقبال کے لیے جو ہے بھائی اٹھ رہا ہے۔ کیا بات۔ الحمدللہ اگر ماں نے ولایت کا اور امامت کا اور رسالت کا تحفظ کیا ہے تو بیٹی نے بھی الحمدللہ اپنے اسی انداز میں محبت کا اظہار کیا۔ اور آپ دیکھیے بھائی بہن کی محبت کا اس ایک جملے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے وہاں اس وقت تک اولاد نہیں تھی۔ صحیح۔ اب سب مبارکباد دینے آئے، زینب کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ بھائی کو مبارکباد دے کر فقط ایک جملہ کہا، حسین کچھ مانگوں گی تو دو گے؟ اب حسین مولا کی محبت شدید کا جملہ سنیے، کہا اگر بہن تو جان بھی مانگ لے گی تو حسین دے دے گا، بتا کیا چاہیے؟ کہا یہ اکبر مجھے دے دو۔ اب سنیں، میں انشاءاللہ بی بی ام لیلہ کی قسم بیان کریں گے کہ مولا حسین کی اکبر سے محبت کیسی تھی، لیکن آپ سوچئے بس بھائی نے کہا، بہن نے کہا اور بھائی نے جو گود میں دیا، کربلا کے آخری لمحات تک زینب نے اکبر کو پالا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا محبت ہے۔ جس طرح بہن بھائی سے محبت کرتی ہیں ایسی بھائی بھی بہن سے محبت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت پر مزید روشنی ڈالتے ہیں تو ہم یہ بھی بہت سنتے آئے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا بہت زیادہ حساس تھیں، کسی بھی مصیبت کو دیکھتی تھی تو تڑپ جاتی تھی۔ مدینے میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تھا اور تو اس حادثے کی خبر بی بی سے چھپائی جاتی تھی، یعنی جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور تشت میں ان کے ٹکڑے گرتے رہے تو امام حسین نے اس تشت کو چھپایا۔ اسی طرح مولا کائنات کی شہادت کے موقع پر جب آپ کے سر پہ ضربت لگائی گئی تو گھر آنے سے پہلے خود جناب امیر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس گلیم سے اتار دو تاکہ اس حالت میں مجھے میری بیٹی زینب نہ دیکھ سکے، تو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، ام المصائب نے اتنے مصائب کیسے برداشت کیے اور پھر خدا بھی مدد کرتا رہا؟ الحمدللہ اس کے پیچھے ایک بہترین روایت ہے جو عموماً ہمارے ذاکرین بیان نہیں کرتے۔
تو اس کو آمادگی کے لیے کہ کسی بھی چیز کے پیچھے انسان کی اگر آمادگی ہو تو پھر انسان اس چیز کو سہ لینے کی طاقت کو پا لیتا ہے نا. صحیح صحیح. اب روایت کا جملہ ہے کہ خداوند متعال نے ایک خواب کے ذریعے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو دکھوں اور مصائب کے لیے آمادہ کیا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے رسول خدا کی شہادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا. اچھا. اور اس کو آ کر رسول خدا کو سنایا صحیح. کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک مکان ہے جس میں میں تنہا اکیلی کھڑی ہوں، اندھیرا ہے، اور ایسے میں ایسی شدید آندھی چلی، ایسا طوفان چلا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سہارا کس سے لوں. صحیح. تو میں نے دیکھا ایک مضبوط درخت تھا، میں اس سے اپنی باہوں میں لے لیا، میں اس سے چمٹ گئی. لیکن میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایسی ہوا چلی کہ وہ درخت اپنی جڑ سمیت گر گیا. تو میں نے سوچا ایک مضبوط شاخ کو پکڑ لوں تاکہ میں بچ جاؤں، مگر کیا ہوا، وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی. پھر میں نے ایک اور مضبوط شاخ اٹھائی، لیکن وہ بھی میں نے جیسے ہی پکڑا ہوا کے زور سے وہ بھی ٹوٹ گئی. میری نظر دو جڑی ہوئی شاخوں پر پڑی. میں نے کہا چلو جڑی ہوئی شاخیں ہیں، اس کو تھام لیتی ہوں. جیسے ہی میں نے ان دونوں کو تھاما تو ایک ایک کر کے وہ بھی چٹک گئی، وہ بھی ختم ہو گئی، اور میں اکیلی تنہا رہ گئی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کس کا سہارا لوں. اور تھوڑی دیر میں میری آنکھ کھل گئی. اب نانا نے یہ خواب سنا، ایک دم سے گریہ کیا، زینب کو پیار کیا، اور پھر ان دکھوں کے اور مصائب کے لیے ان کو آمادگی کے طور پہ بتایا، بیٹا وہ جو جڑ سمیت درخت گرا تھا وہ تیرا نانا تھا، اللہ، جو کچھ ہی دنوں میں تجھ سے رخصت ہو جائے گا. صحیح. اس کے بعد تو نے جو سہارا لیا تھا نا شاخ کا، وہ تیری ماں تھی جو تجھے 5 سال میں یتیم کر کے دنیا سے چلی جائے گی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ. پھر تو نے ایک اور سہارا لیا شاخ کا، وہ تیرا بابا تھا جو 3 دن بستر علالت پر ضربت کی مشکلات کو سہ کر دنیا سے جائے گا. اور جو 2 مضبوط شاخیں تھی نا، وہ تیرے بھائی حسن اور حسین تھے. ایک شاخ کو زہر کے ذریعے توڑ دیا گیا اور دوسری شاخ کو اس انداز میں کہ بس رہتی دنیا تک آج لوگ اس کے مصائب کو سن رہے ہیں. یعنی یہ خواب تھا جس کے ذریعے سے پہلے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ اب مصائب مشکلات کے لیے تیار رہیں. اچھا، یقیناً بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بعد کربلا بہت اہم ترین ذمہ داریوں کو نبھایا. مثال کے طور پہ قافلے کی قیادت کی تھی، اور اسی طرح فرش عزا کو عام کیا، اور اپنے خطبوں سے جہاد باللسان کیا. میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں بھی آپ آگاہی فراہم کیجیے. جی بالکل. اس کو بیان کرنے سے پہلے صرف اتنا کہتی چلوں کہ ان تمام مصائب میں جب بی بی زینب شریکۃ الحسین نے بھائی کا ساتھ دیا تو اتنا خوبصورت جملہ ہے ایک شاعر کا، اس طرح سے طے منزل صبر و رضا زینب نے کی، جی امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی. بے شک. کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرے، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرے، ابتدا شبیر نے کی تو انتہا زینب نے کی. کیا بات ہے. یہ تو وہ تھا کہ انتہا کہاں تک گئی سب آپ جانتے ہیں، اس کا اختتام کہاں تک ہوا، کس طرح فاتح شام بنی. لیکن جو قافلے کی نظارت آسان نہیں تھی. 18 شہیدوں کے لاشیں سامنے تھے، شام غریبہ کی وہ مشکل سامنے تھی، اور بی بی چوبے خیمہ کو لے کر کس انداز میں عباس بھی بن گئی، بیک وقت حسین بھی بن گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں، بی بی نے گھر گھر فرش عزا کو نہ صرف پھیلایا، بے شک، بلکہ آپ دیکھیں تو سب سے بڑا جو جہاد کیا اپنے زبان کے ساتھ کیا. بے شک بے شک. یعنی وہ کام جو مرد تلوار سے بھی نہیں کر پاتا، بی بی نے اپنی زبان کے ذریعے کیا، جہاد بن لسان کیا، اور ایسا شکست دی اس وقت کے
اس وقت کے اس خلیفہ کو کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو، بے شک زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، کیا کہنا، عورت تھی جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے، بے شک بے شک، عورت تھی جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، کیا کہنا، کیا کہنا، اور بھائی سے وعدہ کیا تھا نا جی کہ میں آگے کی قافلے کی نظارت بھی کروں گی اور آگے کا میں خود کوفہ اور شام کو کیا کروں گی، فتح کروں گی۔ تو اسی لیے کہتے مشن حسین کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے میں بی بی زینب نے جو کام کیا، اس کے لیے شاعر بڑا خوبصورت جملہ کہتا ہے، سونپا تھا جو حسین نے، سونپا تھا جو حسین نے وہ کام کر دیا، زینب نے ذکر کرب و بلا عام کر دیا، بے شک زینب نے ذکر کرب و بلا عام کر دیا، اب تخت پہ نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا، جی اب تخت پہ نہ بیٹھے گا بیٹا یزید کا، زینب نے تخت شام کو نیلام کر دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یقیناً وہ جو سوچ رہا تھا کہ میں جیت گیا، میں نے اس چیز میں فتح حاصل کی، تو آج دنیا سے ذرا پوچھ لو کہ فاتح کون ہے، پوچھو یزید سے کہ تیرا راج کہاں ہے، وہ خون میں آلودہ تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا انشاءاللہ، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ رہے گا، لعنت کے سوا ذکر تیرا آج کہاں ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھیے مولا حسین مدینہ وطن تھا، لیکن آج کربلا میں کروڑوں کا مجمع ان کی قبر مبارک پر سبحان اللہ، شام یزید کا وطن تھا، مگر آج قبر کا نام و نشان بھی باقی نہیں، بے شک، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، بے شک۔ یقیناً خدا جسے عزتوں سے نوازے اس کی کوئی عزتیں چھین نہیں سکتا، اور یہ تو آپ نے مختصراً جائزہ لیا۔ اب میں چاہتی ہوں ایک ایسا موقع کہ کچھ مواقع ہمیں ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حجت خدا کو بچانے کے لیے اقدامات کیے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، چاہتی ہوں اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بالکل ایسے کئی مواقع تھے، اپنا وقت کو مختصر دیکھتے ہوئے مختصراً 2-3 مواقع آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک مرد کے تحفظ کے لیے عورت اپنی جان کو کس انداز میں پیش کرتی ہیں۔ بے شک، پہلا موقع وہ تھا کہ جب آپ نے مصائب میں بھی اکثر ہماری سامعین نے بھی سنا ہوگا کہ مولا نے جب آواز استغاثہ بلند کی تو اس وقت جو ہے وہ مولا سجاد اپنے خیمے سے باہر آئے اور اپنی پھوپھی سے یہ کہا کہ مجھے عصا لا دو، مجھے تلوار لا دو۔ کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا عصا کے ذریعے سہارا لوں گا، تلوار کے ذریعے جہاد کروں گا، میرا بابا پکار رہا ہے۔ اور اس وقت مولا حسین نے اپنی بہن سے کہا اے بہن حجت خدا کو بچا لو، بے شک، حجت خدا کو بچا لو، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے۔ بے شک، اور اس وقت بڑی محبت سے شفقت سے نہیں سمجھ آتا کہ اس وقت کس انداز میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مولا سجاد کو روکا۔ بے شک، دوسرا موقع ہمیں نظر آتا ہے کہ بعد خاتمہ پنجتن جب شام غریبہ آئیں، 18 خیمے جلے، اس وقت جو ہے شمر ملعون اس خیمے میں آتا ہے جہاں مولا سجاد تھے، اور آنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہ بیمار کو کیوں نہیں مارا، اس کو کیوں زندہ چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر آگے بڑھنے والے تھے کہ اس کو جو ہے تلوار سے شہید کر دیں، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا، کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی اس کو مار نہیں سکتا۔ بس حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے بھی کہا اس بیمار کو تو چھوڑ دو، یہ روایت حمید ابن مسلم کی ہے، تو اس وقت کا نہیں ہم اسے بھی ماریں گے، لیکن ایسے میں عمر سعد آ گیا، اور عمر سعد نے جو کہا کہ دونوں کو چھوڑ دو، ہمیں فوراً سے پہنچنا ہے کوفہ، ان دونوں کو چھوڑ دو، اور اس وقت بی بی کے مزاحمت کرنے سے یہ معاملہ جو ہے رک گیا۔ اور تیسرا معاملہ تو آپ نے ہمیشہ سے سنا ہوگا کہ دیکھیے آگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کو ہوش نہیں رہتا، بے شک، سائیکالوجی ہے انسان کی
کہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا. ایک بے یہ شک. کہ اگر اچانک سے زلزلہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہوں. کیا ہوتا ہے لوگ اپنے بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا ہے ہاں کراچی میں 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا، لوگوں نے صحیح. بلڈنگوں میں سے اترنا شروع کر دیا، بھول گئے کہ گود کے بچے جھولے میں سوئے ہیں. بالکل بالکل. یعنی اب اس طرح سے انسان فراموش کر دیتا ہے. اچانک کہیں آگ لگ جائے تو ہوش نہیں رہتا. تیسرا، جوان کا ایک لاشا پڑا ہو تو ہوش نہیں رہتا. یہاں تینوں سچویشنز تھی. ہاں 18 بنی ہاشم کے لاشیں بھی تھے، آگ بھی لگی ہوئی تھی، زلزلہ بھی مولا حسین کی جی شہادت پر جی آیا تھا. اس کے باوجود بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر ہمارا لاکھوں سلام سلام. بے کہ شک. انہوں نے جلتے ہوئے خیموں سے ایک ایک بی بی کو بھی نکالا. اور اس کے بعد حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا یہ بی بی بار بار جا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، جلتے ہوئے خیمے کی طرف. بے شک. میں سمجھا کوئی قیمتی چیز رہ گئی جس کی وجہ سے یہ بی بی یہ کر رہی ہیں. لیکن تھوڑی دیر بعد جب میں نے دیکھا ایک جوان کو اپنے کندھے پر لاد کے لے کر اللہ آئی ہے. اللہ. یہ حجت خدا کی حفاظت نہیں تو اور بے کیا شک تھا. بے شک. اور ایک موقع اس وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ ان لوگوں نے 11 محرم کو مقتل سے نکالا. آپ جانتے مقتل سے جب بیویوں نے اپنے جو ہے وارثوں کی اس انداز میں لاشوں کو دیکھا کہ جن کے جسموں پہ سر نہیں تھے تو ان پہ کیا گزری ہوگی. اور جب ایک جوان بیٹا اپنے بابا کو اس حال میں دیکھے کیا حال ہوا ہوگا اللہ. بس ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی اور خاردار تو. کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم اس ایک جملے پہ بات کریں گے. کبھی ہم نے غور نہیں کیا مولا سجاد کی تکالیف کو. خار کہتے کانٹے کو، جی اور کانٹا سوئی کی مانند ہوتا ہے اور گلا اتنا نازک حصہ ہے کہ اگر اس میں بار بار اندر جائے باہر آئے تکلیف کا اندازہ کیسے کر سکتے. بے شک. اور میں نے ایک روایت پڑھی کہ مولا کو یعنی جو لنگڑی اونٹنی تھی اس پہ بٹھایا تھا جو جھٹکے دیتی تھی. اللہ. آپ سوچیے اس مولا کی اذیت کا حال کیا ہوگا جس کو رسیوں سے پاؤں بھی باندھ دیا گیا تھا. اور جب مقتل سے گزارا بابا کو اس حال میں دیکھا، میرا دل کہتا ہے مولا سوچ رہے ہوں گے کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کا جنازہ ایسے ہی پڑا رہے. بے شک. بس قریب تھا کہ اس صدمے سے گزر جاتے. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھتیجے پر پڑی. توجہ ہٹانے کے لیے بی بی نے بلندی اونٹ سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا. میں کہتی ہوں آسان نہیں تھا. بے شک. بدلے ہوئے ہاتھوں سے اونٹ کی بلندی پر زمین پر آنا، پتھریلی زمین پر آنا. کتنی بار عباس کو یاد کیا ہوگا اللہ. کہ میرا بھائی کیسے بغیر ہاتھوں کے آیا ہوگا. لیکن اس وقت جو اپنے آپ کو گرایا مولا سجاد کی توجہ بٹی، ورنہ اسی وقت مولا سجاد ختم ہو جاتے. اللہ. اور اس وقت جو جملہ کہا تھا نا بیٹا اس وقت یہ صحرا ہے، ان قریب یہاں تیرے بابا کا روضہ بنے گا اور کروڑوں زائرین کا ہجوم ہوگا. بے شک. یقیناً وہ جو آپ بشارت دے رہی تھیں اس موقع پر اور امام وقت سے فرما رہی تھی، وہ آپ کی جو ایک پیشن گوئی تھی آج اسے ہم پورا ہوتے ہوئے کس انداز سے دیکھتے ہیں. وہ بہترین روزہ، وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں زائرین. واقعاً جناب زینب سلام اللہ علیہا پر ہمارا سلام ہو، ان کے بھتیجے امام وقت سید سجاد پر ہمارا سلام ہو. اچھا، یہ تو آپ نے کربلا میں امام کی حیثیت سے، یعنی امام کو کس انداز سے آپ نے بچایا ہے اسے واضح کیا. بحیثیت بہن بھی آپ نے مثالی کردار کو پیش کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کے، لیکن ماں کی حیثیت سے بھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا قربانی پیش کر رہی تھی. میں چاہتی ہوں اس پر بھی روشنی ڈالیں. بالکل، اس میں بھی بہت بہت گنجائش ہے، لیکن ہم بس 2-4 نقطوں کی طرف آپ کے توجہ مبذول کروا رہے ہیں. جی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب کربلا کی طرف روانہ ہو رہی تھی، آپ دیکھیے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے 2 بیٹے اون اور محمد کو لاتے ہیں اور بی بی کو مقام تنیم پر، یہ پورا ایک واقعہ ہے، انشاءاللہ ہمارے سامعین جانتے ہوں گے. اس کو میں جو ہے ہٹاتے ہوئے بس اتنا مختصراً بیان کروں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اون اور محمد کو بی بی کے حوالے کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جد رسول سے سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے.
بس جب بھی سید الشہداء مولا حسین پر کوئی مشکل وقت آئے تو ان کو اپنی طرف سے اور محمد کو میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا۔ بے شک بے شک۔ تو اب دیکھیے، اب صدقے کا سامان لے کے چلیے، روایتیں کہتی ہیں اب یہ مکہ جو ہم ابھی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو جو نکلے تھے مولا، جی 2 محرم کو پہنچے تھے، 24 منازل ہیں۔ ہمارے اکثر سامعین جو ہے اور یعنی ذاکرات بھی نہیں بتاتے اور بہت کم بتاتے یہ 24 منازل میں کیا ہوا، کون قافلہ حسینی میں شامل ہوا، کون ہٹ گیا، یا دوسرے جملے میں کہوں کون کشتی نجات میں شامل ہو کر نجات پا گیا۔ اس کی تفصیلات بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامعین اس کو سنیں اور پڑھیں انشاءاللہ۔ تو اس میں پورے راستے میں بار بار پوچھتی، علی اکبر پیاسے تو نہیں ہو، علی اصغر پہ کپڑا ڈھک دو، لیکن یہ نہیں کہا انو محمد تم نے کھایا کہ نہیں، پیا کہ نہیں، کیونکہ کہہ رہی بس میں تو بھائی کے لیے لے کر جا رہی ہوں۔ اور شب عاشور یہ کہنا، بیٹو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، علی کے کون ہو تم نواسے ہو، ایسی جرت سے لڑنا کہ کہنا، یعنی دشمن یہ کہہ اٹھے کہ ہاں یہ اس میں جعفر کی قوت ہے، علی کی قوت ہے، اور پہنچ جاؤ نا دریا پر۔ یہ بہت بڑی ماں کی ایک نصیحت تھی، پیاسے ہو میں جانتی ہوں مگر پانی نہ پینا، ابھی میرا اکبر پیاسا ہے، یعنی میری سکینہ پیاسی ہے، پانی مت پینا۔ اور بچوں کو کیسی تربیت دی، اور جب اجازت نہیں مل رہی تھی تو بھائی کے گرد چکر لگا کے کہا میں نے اپنے بیٹے تم پہ صدقہ کر دیے، اب دے دو اجازت۔ اور اب سوچئے جب لاشیں لے کر آئے تھے نا اون اور محمد کے، اون کی جان جا چکی تھی، محمد کی ابھی جان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کسی کا بھی لاشا آتا تھا تو زینب فرش عزا بچھاتی، ماتم کرتی، سیدانیوں کو پرسہ دیتی۔ ابھی تو خود زینب کے لاڈلے آئے تھے۔ بیبیوں نے پوچھا زینب فرش عزا نہیں بچھاؤ گی؟ تو کہا نہیں، میں نے اپنے بھائی پہ قربان کر دی، میں نہیں رہوں گی۔ لیکن مولا حسین نے اس وقت، زینب تمہیں میرے حق کی قسم، یہ محمد کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اس کو اپنی گود میں لو۔ جب سے چلی ہو اس کو پیار نہیں کیا، گود میں لو۔ گود میں لیا، کان قریب کیے، ہونٹ ہل رہے تھے، کیا کہہ رہے، اماں اب تو خوش ہو نا۔ اللہ اللہ، یعنی ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں آخری ہچکی لے رہا ہے، کہہ رہا ہے اماں اب تو خوش ہو۔ بس اس ماں نے گلے لگایا۔ اس کے بعد زندان شام میں بھی سر جب سب بیبیوں کے ہاتھ میں تھے، 2 سر ایسے تھے کہ جس کو لینے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ شام میں بیبیاں پوچھ رہی کیا اس کی ماں نہیں ہے؟ یعنی بیوی کیسے کہیں کہ میں بھائی پہ رہوں یا میں بچوں پہ رہوں؟ یہ مثالی کردار ماں کی حیثیت سے بیوی نے ادا کیا۔ بے شک، یقیناً جناب زینب سلام اللہ علیہ پر ہمارا سلام ہو، اور کس انداز سے انہوں نے اس وقت میں صبر کیا اور شکر خدا بجا لائیں، اور جب بھی گریہ کیا اپنے بھائی پر گریہ کیا، اپنے بچوں پر کبھی گریہ نہیں کیا۔ اور واقعاً جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک ایسی ہستی کہ جن کے تمام کردار ہمارے سامنے روشن اور واضح ہیں، یعنی یہ وہ بیوی بھی ہیں جنہوں نے جناب امام سید سجاد علیہ السلام کو کس انداز سے بچایا، امام وقت کے لیے مدافع بنی۔ لیکن ہمارے ذہن میں یقیناً ایک اور سوال آئے گا، اور وہ یہ کہ ایک ہستی ایسی بھی ہونی چاہیے کہ جو خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بچانے والی بنی اور ان کی غمگسار بن کے ان کے ساتھ ساتھ رہیں، انہیں بچایا، اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ اور یہ کون سی شخصیت ہیں، انشاءاللہ اسے اگلے پروگرام میں واضح کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ذاکرہ کنیز مومنہ ہمارے ساتھ تھیں، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔ فی امان اللہ۔